Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شکر اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بات چل رہی ہے۔ آج غالباً ہمارا 36واں درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پھر آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کے حالات ہم نے تفصیل سے پڑھے۔ پھر آپ کو 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، اور اس کے بعد مکہ میں 13 سال جو حالات آئے، اسلام کی دعوت اور ایک اسلامی معاشرہ ایک بنایا گیا جذبات اور قربانی کے اوپر، جو دین کے لیے اپنا ہر کچھ قربان کرنے کو تیار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھلا ہوا ہو۔ اور پھر جب مدینہ کی زندگی شروع ہوتی ہے تو آپ نے ایک صحیح اسلامی سوسائٹی، اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست بنائی، جس میں وہ تمام معاملات تھے جو داخلی اور خارجی طور پر پیش آ رہے تھے۔ داخلی یعنی انٹرنل طور پر تو ایک اچھا اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد بھائی چارے پر ہو، آپس کی محبت پر ہو، اس ملک میں رہنے والے سب لوگ اپنے ملک کے وفادار ہوں، چاہے یہودی کیوں نہ ہوں، وہ اس ملک سے وفاداری رکھیں، ملک کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو، ہر کام ڈیو پروسیس آف لا پہ چلتا ہو، قانون کی حکمرانی ہو یعنی شریعت کی بالادستی ہو، کسی انسان کو کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر کوئی ترجیح نہ ہو، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے لوگ ہوں۔ ایسا پیارا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جہاں شوہر بیوی کا خیال رکھتے ہوں، بیوی شوہر کا، والدین کے حقوق کی پاسداری ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری ہو، پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری ہو۔ یہ مدینہ کا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر خارجی طور پر آپ نے کوشش کی کہ آس پاس کے جو قبائل تھے ان سے صلح کی جائے، یعنی ان سے الائنسز کیے جائیں تاکہ اسلامی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ چاہے کوئی قبیلہ مسلمان نہیں بھی ہوتا، اس سے معاہدہ کر لیا گیا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ، اگر تم پر حملہ ہوا ہم مدد کریں گے، ہم پر حملہ ہوا تم مدد کرنا آپس کا، تاکہ اسلامی ملک جو ہے اس کا یعنی آپ یہ کہہ لیں اسلامک امپائر بڑا ہو سکے۔ پھر قریش نے جنگیں شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملے شروع کیے۔ چھوٹی چھوٹی جنگیں اور قبیلوں سے بھی ہوتی رہیں، لیکن بڑی جنگیں جو ہوئیں، غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا اور پھر غزوہ خندق ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو شکست فاش دی اور اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد یہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ کچھ واقعات بیچ میں ہوتے رہے جس سے پتہ لگتا رہا کہ اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا ہونے چاہیے۔ ہم نے پردے کے حکم پڑھا، ہم نے رسومات کا خاتمہ پڑھا، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو موضوع پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا پہلا حصہ جس کو غزوۃ الحدیبیہ کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صحابہ کو لے کے گئے اور عمرہ کرنے کے خیال سے اسلحہ نہیں اٹھایا، جنگ کرنے نہیں، البتہ اسلحہ ایک اور چھوٹی جماعت تھی جس کے پاس بھاری اسلحہ تھا کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو خیال ہو۔ آپ نے پڑاؤ ڈالا، مذاکرات ہوئے، قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے اور ہر ایک رسول اللہ کی بات کو سمجھ کر قریش کے پاس گیا اور ان کو سمجھایا کہ بھی لڑنے نہیں آئے، ان کو آپ عمرہ کرنے دیں، لیکن قریش نہ مانے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے ہفتے، آج آگے شروع کرتے ہیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ سارے لوگ تو قریش بھیج رہے ہیں، ہم بھی اپنا ایک آدمی بھیجیں. تو آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ بھی تم جاؤ گے مذاکرات کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا وہاں پر کوئی رشتہ دار، کوئی حلیف اس زمانے میں ہوتا تھا کہ میرے خاندان کا آپ کے خاندان سے، میرا آپ سے ایک تعلق ہے، کاروباری معاملات ہیں یا خاندانی، تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. تو وہ میرا مکہ میں کوئی نہیں ہے، تو اگر کسی نے میرے پہ حملہ کیا، مارا، تو میرے کوئی ساتھ نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں بات ٹھیک ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان سے کہا. تو حضرت عثمان کی وہاں کوئی رشتہ داریاں بھی تھیں، ان کا تعلقات بھی تھے، مکہ میں لوگ ایسے تھے. تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے حضرت عثمان کو کہا کہ دیکھو بھی تم جا رہے ہو اور وہاں جا کے یہ بتانا ہے تم نے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے. ان کو سمجھاؤ کہ تم بھی تھک چکے ہو، کوئی فائدہ نہیں لڑائی کا، تو صلح کر لیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے، وہاں پہنچے، قریش سے بات ہوئی. قریش نے کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. قریش نے کہا آپ طواف کر لیں. تو حضرت عثمان نے کہا جب تک رسول اللہ کو آپ لوگ طواف کی اجازت نہیں دیں گے میں اکیلے طواف نہیں کروں گا. یہ بڑی عظیم چیز ہے سیکھنے کے کہ انسان جب کسی جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے مفادات سے ہٹ کے اپنے مفادات پہ بات نہیں کرے گا، حالانکہ دینی مفاد تھا. اور طواف کرنا یعنی آپ دیکھیں نا کہ 6 سال سے طواف جیسی نعمت سے محروم. یہ تو جس کا بیت اللہ بار بار آنا جانا نصیب ہوا اس کو پتہ ہے طواف کی نعمت کیا ہوتی ہے. اور وہ تو زندگی ان کی وہی گزری تھی کعبے کے سائے میں، ایک دن وہ اس کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے. 6 سال سے نہیں دیکھا بیت اللہ کو. لیکن قریش کرے طواف کر لو کہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ ہماری جماعت کو آپ نہیں کرنے دے رہے، لہٰذا میں جماعت کا آدمی ہوں، میں ہٹ کر نہیں کروں گا. میں تو مذاکرات کرنے آیا ہوں، سب کو اجازت دو تو میں ساتھ کروں گا. یہ وہ کلیکٹیو سینس ہے جو ہماری قوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام نے سیکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے ملک کا پیٹریوٹ سمجھتا ہے، اپنے ملک کا شہری سمجھتا ہے. اپنے ملک کا اور اپنے دین اور اپنی جماعت کا مفاد آگے ہوتا ہے، اپنا مفاد پیچھے ہوتا ہے. ہمارا اپنا مفاد آگے ہوتا ہے، ملک قوم کا مفاد بھاڑ میں جائے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو اور دیگر تیسرے درجے کے ممالک کو ذلت کی دلدل میں پھنسائی جا رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا مفاد، اپنے خاندان کا مفاد پورا کر لیا، میں تو پار لگ گیا. حالانکہ ہم خود بھی ذلت میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری قوم کو بھی ذلت میں لے جا رہے ہوتے ہیں جب ہم انفرادی سوچ رکھتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان صرف بس. قومیں ایسے سوچ رکھتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک امریکی تھا ہمارا کاروباری، اس سے معاملہ تھا، تو وہ جاتے ہوئے فلائٹ لے رہا تھا. ہم نے اس کو کہا کہ بھائی تم یہ ایئر لائن نہیں لو، تم دوسری ایئر لائن لے لو، وہ سستی مل رہی ہے. اس نے کہا میں اپنے ملک سے غداری کروں گا. کیوں؟ بولو میں اپنے ملک کو پیسے دوں گا، دوسرے ملک کو کیوں دوں؟ اپنے ملک کی ایئر لائن اس کو مہنگا دے رہی تھی ٹکٹ، لیکن اپنے ملک کی ایئر لائن لے کے گیا تھا. پھر اس سے بات ہوئی ایک مرتبہ، ایک آدمی تھا، تو اس کو ہم نے کہا کہ سمجھایا کہ امریکہ دنیا میں، اس نے کہا امریکہ سے بڑھیا دنیا میں ملک نہیں ہے. تو اس سے تھوڑی ساتھ میرے والد صاحب تھے، انہوں نے سمجھایا کہ بھئی امریکہ نے وہاں حملہ کیا، وہاں حملہ کیا، ان کو برباد کیا، اس کو برباد کیا. 1942 سے لے کے ہیروشیما جاپان کو ایٹم بم مارے، عراق برباد کیا، افغانستان برباد کیا، یمن کو کیا. تم کہتے ہو امریکہ سے بہتر ملک نہیں ہے. جب بہت زیادہ باتیں ہو گئی نا، اس نے کہا دیکھو تمہاری باتوں کے دلائل اگر ٹھیک بھی ہو نا، میں اپنے ملک کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرے ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اپنے ملک سنوں. یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو قوموں کو عروج دیتا ہے. اور ہمارے یہاں اگر پاکستان کے خلاف آپ ایک بات کریں گے 6 باتیں میں سناؤں گا، ہاں پوری مجلس اسی پہ چلے گی جا کے. یہ وہ ہوتا ہے جو قوموں کو ذلیل کرتا ہے. یہ نظریہ پاکستان میں بالکل 100 خرابیاں ہوں گی، اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن کیا ان خرابیوں کو بیان کرنا ضروری ہے؟ ان خرابیوں کو ہر مجلس میں موضوع سخن بنانا ضروری ہے؟ اور کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یعنی میں بولوں یہ خراب، وہ خراب، یہ خراب، اس کا یعنی عقل مند آدمی سوچتے ہیں نا میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں یہاں کھدائی کر رہا ہوں بنجر میں، تو یہ کھدائی سے کچھ نکلے گا نیچے جا کے؟ میں کیوں کھدائی کر رہا ہوں؟ کچھ سونا نکلے، پانی نکلے، کوئلہ بھی نکلے، چلو کھدائی کروں. جب کچھ نکلنا نہیں ہے تو میں کھدائی کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ ہمارا کہ وقت کو برباد کرنا غلط چیزوں میں، اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کدال چلانا، یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے. اب یہ کام کرنے کا نہیں، اور منع کرنا چاہیے دوسرے کو. کوئی باتیں کرو، بولو ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے، چلیے چھوڑ دو، یہاں جا آپ اس کے خلاف باتیں کرو. اس ملک نے آپ کو یہ کچھ دیا ہے، اس ملک نے آپ کو دین دیا ہے، اس ملک نے آپ کو، آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہو، آپ جس دفتر میں جا رہے ہو، آپ کو اس ملک نے دیا ہوا ہے، آپ کو خاندان دیا ہے، آپ کو اتنے بڑے علماء دیے ہیں، پوری پاکستان دنیا میں دین کی تحریکیں یہاں سے چلی ہیں. آپ عیاشی کی زندگی گزارے. دنیا میں لوگوں کے پاس 50 گز کا گھر ہوتا ہے، یورپ میں بھی، وہ ادھر بہت بڑا گھر ہے. آپ لوگ اتنے بڑے بڑے گھر میں بیٹھے ہو، آپ کے پاس ملازم ہیں، آپ کو
ریسٹورینٹس کھانے کے ملیں، ہر قسم کی آزادیاں آپ کو یہاں پر ہیں، یہاں پابندیاں نہیں ہیں، حکومت کی پابندیاں کم ہیں، پھر آپ کو پاکستان برا لگتا ہے بیٹھ کے؟ جو برا ہے وہ ہماری وجہ سے برا ہے. یہ ہم سارے صحیح ہو جائیں تو پاکستان صحیح ہونا شروع ہو جائے. پاکستان کسی خلائی چیز کا نام تو نہیں ہے، وزیر اعظم کا نام تو پاکستان نہیں ہوتا، پاکستان تو عوام کا نام ہوتا ہے، ان سے مل کر وزیر اعظم آتا ہے، ان جیسا حکمران آتے ہیں، ان جیسے جج آتے ہیں. خیر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا لگتا ہے. پھر قریش نے کچھ دن روک لیا کہ چلو بھئی مشورہ کرتے ہیں کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. قریش گویا کہ اپنی عزت بچا رہے تھے، ان کی عزت تو ختم ہو چکی تھی، پولیٹیکل پاور ختم ہو چکی تھی غزوہ احزاب کے بعد، لیکن وہ بھرم رکھنا چاہ رہے تھے جیسے اب کہتے ہیں. ادھر جب عثمان 2 دن ہو گئے، 1 دن گزر گیا، عثمان نہیں آئے، تو یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو قریش نے شہید کر دیا ہے. تو سارے غصے میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، اور آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کون بیعت کرتا ہے عثمان کا بدلہ لینے تک؟ تو حضرت معقل بن یسار ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اس درخت کی ٹہنی انہوں نے پکڑی. حضرت عمر نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ سب صحابہ نے ہاتھ رکھنا شروع کیا. اسد ایک صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ رکھا اور سب نے ہاتھ رکھنا شروع کیا کہ ہم رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لڑنے تو نہیں آئے کہ اب اگر انہوں نے ہمارے آدمی کو شہید کیا تو ان کا بدلہ لیا واپس نہیں جائیں گے. سلمۃ بن الاقویٰ ایک صحابی، انہوں نے 3 دفعہ موت پر بیعت کی. میں 3 دفعہ رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یا تو مر جاؤں گا یا عثمان کا بدلہ لے کے جاؤں گا. سلمۃ الاقویٰ جو ہے بائی دا وے یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے تیز دوڑتے تھے اور ان کی رفتار گھوڑے سے تیز تھی. اس کی ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے مسلم شریف میں، جب ڈاکوؤں نے، ایک قبیلے کے ڈاکوؤں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا تو وہ وہاں سے مال لے کے بھاگے تھے، تو حضرت سلمہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگے. ہر ڈاکو کے گھوڑے کے آگے جاتے تھے، اس کے گھوڑے کو پکڑ کے لگام کھینچتے، وہ گر جاتا، اس کو مار کے اس کے مال غنیمت پہ اپنا تیر لگا کے کہیں میرا ہو گیا، پھر آگے بھاگتے. اس طرح انہوں نے 10 گھوڑے پکڑے اور پیچھے سے آواز لگائی میں جا رہا ہوں تم لوگ آ جاؤ. یہ صحابہ کی الگ صفات اللہ نے رکھی تھی. 1400 صحابہ نے بیعت کی اللہ کے نبی کی حالت میں. ایک منافق تھا قیس بن الجد جس نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کیا. رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. اللہ کو یہ بیعت اور یہ وارفتگی اور یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ سامان نہیں ہے، لڑنے نہیں آئے، اسلحہ اتنا سار نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر اور مسلمان کی قیمت پر، کہ ہمارے ہاں ایک مسلمان کی قیمت وہ ہے کہ ہم پوری قوم لڑ جائے گی، اس مسلمان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے ہمارے ایک بندے کو اگر شہید کیا. اور اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جان لٹانے والے، اللہ کے نبی نے کہا ہے بس بات ماننی ہی ماننی ہے. رٹ آف دا اسٹیٹ، بڑے کی بات ماننا، اطاعت کرنا، یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے ساری، یہ سورہ فتح 26ویں پارے میں چل رہی ہے یہ ان آیات میں. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی صدورہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے بیعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں درخت کے نیچے. انہوں نے اسے ادا کو بھی ذکر کیا، درخت کے نیچے. اور اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے اور ان کو ایک عظیم فتح کی خوشخبری سنائی اور قریب میں غنیمتوں کی بھی خوشخبری سنائی جو تم لے لوگے. اور اللہ نے آئندہ بہت زیادہ غنیمتوں کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا کہ یہ بتایا کہ جب تم لوگ اپنے امیر اور اپنے نبی کے ساتھ اتنے پکے کھڑے ہو تو فتح کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. ابھی بھی فتح آئے گی، غنیمت بھی آئے گی اور مستقبل میں غنیمتوں پہ غنیمتیں ملیں گی، کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا کہ جس قوم کا یہ جذبہ ہو کہ وہ کلیکٹیو اسٹانس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہو، سب مل کر بڑے کی بات مان کر، ایک قوم کا ایک نظریہ ہو، ایک جہت ہو، ایک سوچ ہو، تو اس قوم کو پھر فتح سے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی یہ اگر اس کو آپ اس سے ہٹ کر بھی بات کریں، دنیا میں اللہ کی قانون فطرت ہے. بعض چیزیں اللہ کے مسلمانوں کے ساتھ وعدے ہیں، بعض اللہ کے قانون فطرت ہیں کہ کوئی بھی قوم وہ کام کرے گی اس کو وہ ملے گا، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، اور مل رہا ہے. اور ان صحابہ کو اہل البیعہ کا نام دیا گیا، بیعت رضوان والے صحابہ. اور ان صحابہ کے اللہ نے گواہی دی کہ یہ پکے مومن ہیں. فعلم ما فی صدورہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیا کہ ایمان کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ 1400 کے 1400 پکے ایمان والے ہیں.
اب آپ بتائیے جو لوگ اپنے مذہب کی بنیاد اس پر رکھیں کہ صحابہ نعوذ باللہ سارے منافق ہو گئے تھے، صحابہ سارے غیر مسلم ہیں، اس کا اسلام سے کتنا تعلق رہ جائے گا؟ قرآن کی گواہی ہے نا یہ تو، آپ بھی کو چلو حدیث میں یا کسی علماء نے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا۔ اب اللہ جس کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے رہے، تفسیر بھی نہیں، ترجمہ قرآن کا، وہ یہ بتا رہے آیت کا کہ یہ 1400 کے 1400 صحابہ پکے ایمان والے ہیں اور اللہ نے ان سے بڑے وعدے کر رکھے ہیں، ان کو آگے دیکھا۔ تو صحابہ میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ کو، اس میں بھی پھر ابو بکر عمر عثمان علی، پھر عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد جو ترتیب ہے وہ بدری صحابہ کی، جو صحابہ بدر میں شریک ہوئی، پھر السابقون الاولون، وہ صحابہ جو شروع میں مکہ میں شروع کے 50 یا 30 یا 70 ایمان لانے والے صحابہ، ان کا درجہ زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ اصحاب البیعہ کا درجہ آتا ہے۔ صحابہ میں درجے کے فضیلت کے اعتبار سے یہ 1400 صحابہ یہ سب سے اونچے درجے کے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان حالات میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ انکنڈیشنلی بیعت کی کہ موت تک ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ جب یہ بیعت ہو گئی تو پتہ لگا کہ وہ خبر غلط تھی حضرت عثمان کے شہید ہونے کی، اور حضرت عثمان واپس آ گئے، اور قریش نے کہا ہم اپنا آدمی بھیجیں گے اور اب ہم مذاکرات فائنل کریں گے۔ تو قریش نے حضرت سہیل کو بھیجا۔ حضرت سہیل جب آئے تو آپ نے 2 باتیں فرمائی، آپ نے کہا سہل اللہ امرک، اللہ نے کام آسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ناموں سے یا واقعات سے اچھا شگون لیا کرتے تھے، اچھا شگون۔ سہیل کا معنی عربی میں ہوتا ہے آسانی والا، سہل عربی میں کہتے ہیں نرم آسان چیز۔ آپ نے کہا سہیل آ گیا تو سہل ہو گیا، کام آسان ہو گیا۔ اچھا شگون لیتے تھے، برا شگون نہیں لیتے تھے، آپ یہ یاد رکھیں کہ بھئی اس سے اچھا ہو، یعنی پازیٹیو سوچ رکھنا کہ بھئی کوئی اچھا کام ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، یہ بھئی فلاں آدمی آ گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ نے یہ علامت، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، آپ کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، بارش آئے گی اور اچھے حالات ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، ہر وقت اچھی اور مثبت طرف نظر رکھنا، منفی چیزوں کو دبا کے رکھنا۔ یہ بات نہیں کہ منفی باتیں ہوتی نہیں ہیں، ہر بات میں منفی اور مثبت دونوں زاویہ ہوتا ہے۔ فرق آپ کا ہے، آپ شہد کی مکھی بنتے ہیں یا عام مکھی بنتے ہیں۔ شہد کی مکھی چمن میں جاتی ہے، پھول کو چوستی ہے، اور گندی مکھی ہزاروں پھولوں کو چھوڑ کر گوبر پہ جا کے بیٹھتی ہے اسی چمن میں۔ آپ نے کیا بننا ہے؟ اس واقعے سے یا حالات سے آپ نے اچھے نتیجے نکالنے ہیں یا برے نتیجے نکالنے ہیں۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا کہ قریش صلح چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے سہیل کو بھیجا ہے۔ یعنی آپ اپنے دشمن کو بھی اتنا اچھی طرح جانتے تھے کہ دشمن کیا ہے، کون ہے، دشمن کے ہر آدمی کی نفسیات اور سائیکالوجی کیا ہے۔ حلیس، پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا، حلیس آیا تھا، آپ نے کہا تھا حبشہ والا آ گیا ہے، یہ کعبے کے جانوروں کا احترام کرتے، چلو کعبے کے جانور۔ تو سائیکولوجیکلی آپ اتنے اسٹرانگ تھے اور آپ کی خبریں اتنی مضبوط تھیں، آپ کو اپنے دشمن کی خبریں بھی معلوم تھیں، دشمن کے حالات بھی معلوم تھے۔ ایک قائد، ایک لیڈر، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو دنیا کی خبریں معلوم ہونی چاہیے اور ان خبروں کو ایک اچھے انداز میں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ خبریں معلوم ہونا برا نہیں ہے، فضول کی خبروں کے پیچھے پڑھنا برا ہے، حد سے زیادہ پڑھنا برا ہے، جو خبریں آپ کے ریلیونٹ نہیں ہیں ان کے پیچھے پڑھنا یہ برا ہے۔ یہ ایک علم ہے سیکھنے کا کہ اس میں 2 انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا وہ ہے جو لوگ فضول کا، اس کا کوئی کرنے شرنے کا کام ہے نہیں، وہ بیچارہ وہ اپنا ایک سادہ سا کام کرتا ہے، بڑھئی ہے یا دفتر میں جاب کرتا ہے، اور وہ دنیا جہان کی خبریں 4 گھنٹے پڑھے آ رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں اپنا، اور اصل جو مام ہے قرآن کو پڑھنا، اپنے دینی ذمہ کر نہیں رہا۔ دوسری انتہا وہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب دیندار بن جائے تو اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے، بس مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک عادلانہ مذہب ہے کہ بھی جس آدمی کا جو درجہ ہے اس کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی صحافی ہے، وہ زیادہ خبریں پتہ لگے گا، کہ میں صحافی نہیں ہوں، مجھے دنیا جہان کی خبریں پتہ کرنا، ہاں میرے شعبے سے متعلق جو خبریں اس کا مجھے پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ چونکہ بڑے درجے کا ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی خبروں کا کینوس بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ خبریں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ خبریں معلوم تھی، یہ خبریں صرف وحی سے معلوم نہیں تھیں، آپ کی اپنی سمجھ، آپ کا فہم، آپ کے حالات، اور آپ اس کی کوشش کرتے تھے کہ خبریں مجھے اس طرح کی معلوم ہوا کریں جس سے اسلامی سلطنت کو دنیا میں کامیابی کی طرف لے جایا جا سکے۔ سہیل نے مذاکرات کیے اور بات مذاکرات میں آئی کہ ٹھیک ہے جی ہماری 4 شرطیں ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔
تو اس نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ لوگ واپس آ کے 3 دن عمرہ کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو قبیلہ جس طاقت کے ساتھ شامل ہونا چاہے ہو جائے گا۔ 2 طاقتیں عرب میں ہیں، ایک مسلمانوں کی، ایک قریش کی۔ چھوٹے قبیلے جو ہیں وہ ہمارے حلیف بننا چاہیں یا آپ کے حلیف بننا چاہیں، کسی کے الائنس میں شامل ہونا چاہیں ہو جائے۔ دنیا میں بلاکس ہوتے ہیں، پہلے امریکن اور رشین بلاک تھا، آج بھی بلاکس ہیں دنیا میں 2، ایک چائنیز بلاک ہے، ایک امریکن بلاک ہے۔ تو لوگ طے کرتے ہیں ہم نے کس بلاک کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ بڑی عجیب سی شرط تھی، اگر کوئی انسان مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی کافر ہو کر اسلام چھوڑ کر مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بظاہر بالکل ایک غلط شرط تھی، یعنی غیر انصاف کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم واپس کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو منظور، کوئی اس میں کیا ہی نہیں کم، ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو منظور، لکھو۔ اب جب لکھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی خود لکھنا نہیں آتا تھا، حضرت علی لکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ قریش۔ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان۔ تو سہیل نے کہا یہ رسول اللہ ہٹاؤ یہاں سے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے سارا، یہ ہمارا پورا 20 سال کا جھگڑا یہی کہ آپ رسول اللہ، تو معاہدے میں تو اتفاقی بات ہونی چاہیے نا، رسول اللہ پر تو ہمیں اتفاق نہیں ہے، لہذا لکھو محمد اور قریش کے درمیان۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہے مٹاؤ۔ آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے مٹا دیا۔ ٹھیک ہے جانے دو، کوئی بات نہیں، محمد اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ 4 شرطیں، 2 کاپیاں بنائی گئیں، دونوں پارٹیز نے دونوں پہ سائن کیے، لے کے معاہدہ ہو گیا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو بھائی، صحابہ کو کہا سارے ہم اس سال عمرہ نہیں کر رہے، جو اپنے ساتھ جانور لائے یہیں حدیبیہ پر ذبح کر دے، اپنے بال منڈوا لے اور احرام کھول دے۔ یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو اپنے احرام باندھا اور آپ کو بیت اللہ جانے کی وجہ سے روک دیا گیا، یا بیماری آ گئی یا یہ کہ دشمن نے روک دیا، تو اب آپ ایک جانور ذبح کریں گے اور جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں اپنا سر منڈائیں گے تو احرام آپ کھول سکتے ہیں۔ پھر آپ کا احرام کھل گیا۔ ہاں عمرہ قضا آپ کریں گے، یعنی عمرہ کی آپ نے نیت کر لی ہے، آپ عمرہ نہیں کر سکے تو احرام سے تو کھل جائیں گے، لیکن اب آپ پر عمرہ لازم ہو گیا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ نفل نماز لازم نہیں ہوتی، لیکن کوئی آدمی نفل شروع کر دے تو لازم ہو جاتا ہے، چاہے توڑ بھی دے بعد میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کہا چلو جی سارے، اب صحابہ اٹھے کوئی نہ، آپ کہہ رہے چلو بھائی اٹھو سارے، بکرے ذبح کرو، اپنے جانور ذبح کرو اور سر مڈاؤ، اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ کوئی سارے غم میں سر جھکا کے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، آپ خیمے میں آئے، آپ کے ساتھ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تھی۔ مختلف سفروں میں آپ مختلف بیویوں کو رکھا کرتے تھے، آپ ہر کسی نہ کسی سفر میں بیوی کو ضرور رکھتے تھے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ سفر میں ہر وقت میں انسان کی بیوی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بیوی کو دور رکھنا مہینوں مہینوں سال سال، یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ ہمارے لوگ بیوی کو رکھتے ہیں گاؤں میں ماں کی خدمت کے لیے، خود شہر میں کام کرتے ہیں۔ بھائی شادی آپ نے کی تھی، آپ کی ماں نے کی تھی، خدمت تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے 2 کر لو، 3 کر لو، ماں کی خدمت کے لیے خادمہ رکھ لو، یا خود رہ جاؤ۔ تو یہ نظریے کے خلاف ہے کہ انسان کا کم سے کم وقت ایسا گزرے کہ اس کی بیوی اس سے دور نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ خطرناک جنگوں میں بھی آپ بیوی 1 یا 2 ازواج مطہرات کو لے کے جاتے تھے۔ یہ آپ نے سکھایا ہے کہ لے کے جانا چاہیے، کہ بیوی آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے آپ کو ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ بہت مدبرہ، بہت فہیمہ، بڑی سمجھدار، عرب کی مدبر خواتین میں سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے کہا ام سلمہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، نبی حکم کر رہا ہے لوگ نہیں مان رہے، خطرناک بات ہے، اور نبی زندہ ہو اور کہہ رہے لوگ نہیں مان رہے، اور ایسے ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بالکل ایسے نہیں ہیں، وہ تو آپ کی بات پر جان نچھاور کرتے ہیں، تو آپ نے بہت بھاری بات ان کے اوپر ڈال دی ہے۔ وہ بیچارے، آپ نے خواب دیکھا، تمنائیں لے کے 7 سال 6 سال کے کہ ہم کعبے کو دیکھیں گے، ہم طواف کریں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، احرام باندھ کے آئیں، وہ کعبے کے انتظار میں بیٹھے، آپ نے کہا اچانک واپس جاؤ، ان سے برداشت سمجھ نہیں آ رہی ان کو، ان کے ذہن معاف ہو گئے۔ آپ ایسا کریں، اب طریقہ بھی بتایا، مسئلہ بھی بتایا، حل بھی بتایا، کہ حل ایسا ہے آپ جائیں
سب سے پہلے آپ خود اپنا جانور سب کے سامنے ذبح کریں، سارے بیٹھے ہیں اور آپ خود اپنا سر منڈوائیں، یہ سب کریں گے۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ گئے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا، حجام کو بلایا ایک صحابی کو، چلو بھائی میرا سر منڈو۔ اب جب آپ سب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے شروع کیا، اب سب چھلانگ نے ماری سب نے، اور سب نے ذبح کر کے ختم کیا اور بات پوری ہو گئی۔ اور مذاکرات والوں میں ایک یاد کریں تیسرے نمبر پہ جو مذاکرات کے لیے آئے تھے قریش سے، عروہ بن مسعود تھے۔ انہوں نے جا کے بتایا تھا قریش کو کہ دیکھو میں نے ایسے تابعدار دنیا میں نہ کسی بادشاہ کے دیکھے نہ کسی امیر کے، کہ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا کوئی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے اور وہ اس کے اپنے اوپر مل لیتا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں سب غور سے سنتے ہیں، آپ کے بات پر اپنی جان قربان کر دیں، میں پلک جھپکنے کو سوچتے نہیں ہیں۔ کہا تم میری بات سن لو، محمد کا دین دنیا پہ غالب آئے گا، تم مانو نہ مانو۔ قریش نے کہا اوہو اس کے اوپر بھی جادو چل گیا محمد کا۔ میں کہا میں بتا رہا ہوں جس کو ایسے جان نثار ملے ہوں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں، چاہے اس کے بعد طاقت ہو نہ ہو، طاقت آ جائے گی۔ یہ چیز بڑی کمال کی ہے۔ یہاں صلح حدیبیہ پوری ہو گئی، اور اس کے سے ہم نے کیا حاصل کیا اس پہ اگلے ہفتے بات کریں گے۔ آج ہم نے پہلے سلسلہ شروع کیا تھا، ہم چونکہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی سنتیں آنی چاہیے، تو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے مجھے 5 منٹ پہلے یاد دلا دیا کریں، ہم 5 منٹ رسول اللہ کی 1 2 3 سنتیں ہم پڑھ لیں گے ہر ہفتے، اور ہم کوشش کریں گے اس پر ہم عمل کرنے کی اور گھر میں بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب ہے علیکم بسنتی، کتاب بھی آپ خریدیں، بہت اعلیٰ کتاب ہے، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے لکھی تھی رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں۔ حضرت فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھتے ہی اس طرح سنتوں پر عمل شروع کر دیجئے اور اسے شب و روز کا معمول بنائیے۔ نیند سے اٹھتے وقت کی سنتیں، نیند سے اٹھتے وقت جاگنے کی سنتیں۔ سنت نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ شمائل ترمذی۔ ایسے جب نیند سے اٹھتے ہیں نا تو یہ یوں اس جگہ سے آنکھوں کو یوں ملنا، اس سنت ہے۔ ہم نے اس کام کو کیوں کرنا ہے؟ دنیا میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ضروری ہوں گے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی محبت میں اور آپ کی سنت کے طور پہ۔ سنت نمبر 2، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا ہے جی؟ الحمدللہ الذی، پڑھ لیں جی، احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ابھی ہم میں سے بہت سو کو یاد ہوگی لیکن ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور بہت سو کو یاد بھی نہیں، تو بڑی قابل فکر بات ہے کہ ہماری عمر 40-50 سال ہو گئی، ہمیں یہ بنیادی دعائیں جو 3-4 سال کے بچے کو یاد ہوتی ہیں ہمیں یاد کوئی نہیں ہے نا۔ بچے بیٹھے ہیں نا پیچھے، بچوں یاد ہے نا دعائیں آپ کو؟ الحمدللہ الذی احیانا، یہ بچے کو اڑا کریں بچہ سنا دے گا، تو بلکہ کوئی بچہ سنا بھی سکتا ہے، کوئی بچہ سنا سکتا ہے یہ دعا بھی جو پڑھی ہے میں نے؟ ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں 6-7 سال کا بچہ ہی سنا رہا ہے۔ میں نے اس لیے سنوائی کہ جو ہم 50 سال کے بیٹھے ہمیں خیال آ جائے کہ ہم نے ابھی تک یاد نہیں کی ہے، ان کو یاد ہے۔ تو یہ دوسری دعا یہ یاد کر لینی ہے، اور یہ دعا اٹھنے کے بعد، چاہے دوپہر کو آپ سوئیں، رات کو سوئیں، صبح جب بھی اٹھیں تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 3، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ فائدے مظہر لکھتے ہیں وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ الگ سنت ہے۔ جاگ کر مسواک کرنا الگ سنت ہے، وضو میں دوبارہ مسواک کرنا الگ سنت ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سے۔ پھر دیکھو نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لہٰذا کپڑے پہنتے وقت بھی ان سنتوں کا خیال کریں۔ یہ اگلے ہفتے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ مسواک کی جو اصل سنت ہے وہ مسواک سے پوری ہوگی، برش سے آدھی سنت پوری ہوگی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ مسواک میں 2 سنتیں، ایک مسواک میں ایک وہ خاص لکڑی کی سنت، ایک دانت صاف کرنے کی سنت۔ آپ جب ٹوتھ برش کرتے ہیں تو دانت صاف کرنے کی سنت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس خاص لکڑی کی سنت پوری نہیں ہوتی، تو کوشش کریں مسواک کریں۔ جیب میں رکھیں، جیب نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اپنے وضو خانے میں آپ ضرور مسواک رکھیں، تاکہ جب بھی آپ وضو خانے میں وضو کریں تو آپ مسواک کر لیں۔ سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے تاکہ منہ صاف رہے، اور اٹھ کر بھی مسواک کرنا۔ تو 3 سنتیں ہم نے پڑھ لیں۔ پہلی سنت ہے کہ اپنی آنکھوں کو ملنا، دوسری سنت یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا کی دعا پڑھنا، اور اس کا ترجمہ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، یعنی نیند ایک طرح کی موت ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس دعا میں دھیان ہے کہ چند دن ہیں بس اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور تیسری سنت کیا پڑھ لی جی؟ مسواک کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to